ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، آج ہم ایک ایسے ملک کے درپردہ حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کو دنیا بھر میں بننے والی فیش فلموں کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ہنی مون تو مناتی ہیں لیکن شادی کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ اس ملک کی شرمناک بات یہ ہے کہ اس ملک کی 40% عورتیں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں، جبکہ حیران کن طور پر اس ملک میں 40% بچے ایسے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم نے اپنے ناظرین کے لیے جس ملک کو موضوع سخن بنایا ہے وہ جس میں ایسے شرمناک کام سر انجام دیے جاتے ہیں جو انسانی عقل سے بالکل باہر ہیں اور جن کو جان کر یقیناً آپ چونک جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ملک میں اس قدر زیادہ پورن موویز بنائی جاتی ہیں کہ یہاں موجودہ وقت میں 5000 پورن ویب سائٹس کام کر رہی ہیں جو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں، اور یہ ملک ان ویب سائٹ سے سالانہ $10 بلین کماتا ہے۔ ناروے کی ایک اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس ملک میں اتنے شادی شدہ لوگ نہیں رہتے جتنے کنوارے پھر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ شادیاں کم کرتے ہیں اور ہنی مون زیادہ مناتے ہیں۔ اس چھوٹے سے ملک کے بارے میں ایک اور شرمناک بات یہ ہے کہ یہاں کی لڑکی بہت زیادہ بولڈ ہو جاتی ہے، جس کے لیے جسمانی تعلقات بنانا بہت عام بات ہے۔ یہاں کی لڑکیوں سے اگر کوئی دوستی کر بھی لے تو وہ فوراً اس شخص کے ساتھ ریلیشن میں آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں ہنی مون تو منانا چاہتی ہیں لیکن شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ ناروے میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو صرف جنسی تعلق بنانے کے لیے کچھ دنوں یا مہینوں کے لیے شادی کرتی ہیں، پھر اس کے بعد انہیں طلاق دے دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں ہر گھنٹے میں 40 طلاقیں ہوتی ہیں۔ اس ملک میں 40% عورتیں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں پیدا ہونے والے 40% بچے بنا شادی کے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس ملک میں 40% ریپسٹ یعنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جیل کا منہ تک نہیں دیکھا، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ ناروے ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر گھنٹے میں ایک انسان ڈرائیونگ کے دوران نشے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ علاوہ رپورٹ کے مطابق ناروے میں ایک حیران کن فیکٹ سامنے آیا ہے جس کے مطابق 7% ایسے باشندے ہیں جو اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں نہاتے۔ ناروے میں ہر 3 میں سے 1 آدمی اوور ویٹ ہوتا ہے۔ ناروے اور یورپ کے کئی ممالک میں ایک ایسا قانون ہے جس میں چھوٹے بچوں کو کافی ایسے حقوق مل جاتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں مانے جاتے۔ ان حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی بھی لڑکا یا لڑکی 21 سال تک سموکنگ یا شراب تو پی سکتا ہے لیکن وہ خود ان چیزوں کو خرید نہیں سکتا۔ ناروے سور کے گوشت کی برآمدات میں سر فہرست ہے۔ یہ 29 ملین سور سال کے پیدا کرتا ہے جو کہ اس کی آبادی سے بھی 5 گنا زیادہ ہے۔ دنیا میں شراب نوشی کی عمر 21 سال ہے جبکہ یہاں صرف 16 سال ہے۔ ہم جنس پرستی، فیش فلموں اور جسم فروشی کو قانونی مقام حاصل ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پیڈوفائلز یعنی وہ لوگ جو بچوں سے جنسی تعلق قائم کریں ان کو مجرم سمجھنے کی بجائے صرف ان کو دماغی بیمار سمجھا جاتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کو نفسیاتی اسپتال میں رکھا جاتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، ہر ملک کی طرح اس ملک میں بھی برائیوں کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کیے جاتے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ یہاں سائیکلوں کا رواج ہے، گویا کہ ہر شخص ہی سائیکل چلا رہا ہے۔ یہ لوگ سائیکل کی گھنٹی کسی کو متوجہ کرنے یا راستے سے ہٹانے کے لیے نہیں بلکہ ذہنی سکون کے لیے بھی بجاتے ہیں۔ ہر طرف بجنے والی گھنٹیوں سے جو آواز اور سماع بنتا ہے ان لوگوں کو اس سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ اس ملک کو سائیکل سواروں کا دارالحکومت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہاں کی آبادی لگ بھگ صرف 1000 لوگوں پر مبنی ہے۔ چرس، گانجا، ہیروئن، ہم جنس پرستی، یہاں سب کچھ جائز ہے اور تصویریں کھینچنے کی اجازت۔ آپ اسے ناروے کا نو گو ایریا کہہ سکتے ہیں۔ 84 ایکڑ پر پھیلے اس شہر میں گاڑی کا داخلہ منع ہے اور یہ لوگ یوگا کے مت والے ہیں۔ یہاں کے لوگ آپ کی پرائیویسی کا بہت خیال کرتے ہیں۔ یہ کبھی خود سے گفتگو شروع نہیں کرتے، گفتگو کے دوران مذہب، سیاست یا ذاتیات کو زیر بحث نہیں لاتے۔ ناروے میں ہر شخص کی بے روزگاری انشورنس بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نوکری چلی جائے تو انشورنس کمپنی آپ کو 10 سے 12 ہزار ماہانہ تنخواہ دیتی ہے جو کہ 2 سے 2.5 لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہیں۔
یہ پیسے 2 سال تک آپ کو دیے جاتے ہیں تاکہ تب تک آپ کوئی اور نوکری ڈھونڈ لیں اور آپ کا معیار زندگی گرنے نہ پائے۔ اس کے اور تعلیم تو وہاں ویسے ہی بالکل مفت ہے۔ مزید یہ کہ اگر آپ کو آپ کی فیلڈ میں جاب نہیں ملتی تو حکومت آپ کو نئے کورس کرنے کے پیسے الگ سے دیتی ہے تاکہ آپ نئی ٹیکنالوجی سیکھ کر پھر سے نوکری کے قابل ہو سکیں۔ حکومت کو پتا ہے کہ ایک بے روزگار آدمی اسی پر بوجھ بنے گا۔ معاشرے میں بھی وہ شخص جو کام نہ کرتا ہو اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے وہاں کی حکومت نوجوانوں کو مختلف مواقع فراہم کرتی رہتی ہے